میں ہوں رشید بلوچ، آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں رجیم چینج نے صحافت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس سے پہلے سیاست ہمیشہ 2، 3، 4 حصوں میں بڑھتا ہوا آپ کو نظر آتا رہا ہے، لیکن صحافت میں اس رجیم چینج نے جو ہے وہ بالکل خلا پیدا کر دی ہے۔ دو سوچ صحافت کے اندر، دو سوچوں میں۔ اس رجیم چینج سے بلوچستان کی صحت کو کیا فائدہ ملا، کیا نقصان ملا؟ اس رجیم چینج نے بلوچستان کے مسائل کو کس حد تک حل کرنے کی کوشش کی، اس پر ہم اپنی رائے رکھیں گے۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ اچھا جی، رجیم چینج کی جو بازگشت ہے وہ تب سے شروع ہوئی ہے جب سے پی ڈی ایم نے ٹیک اوور کیا عمران خان کی حکومت کو۔ تو اس کے بعد شاید پہلا سیاستدان ہے پاکستان میں عمران خان جنہوں نے بڑا سخت رد عمل دکھایا۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں زیادہ تر مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف کو ہی اٹھا کے باہر پھینکا گیا اقتدار سے۔ ان کا رد عمل ایسا نہیں تھا یا اس طرح اسٹرانگ انہوں نے ری ایکشن نہیں دکھایا۔ 2018 سے قبل میاں نواز شریف کو جب پاناما کیس میں سپریم کورٹ سے نااہل قرار دیا گیا تو اس نے ایک نعرہ لگایا، مجھے کیوں نکالا؟ لیکن مجھے کیوں نکالا والا جو نعرہ تھا، جو رد عمل تھا، وہ اتنا افیکٹو نہیں رہا۔ لیکن غیر متوقع طور پر عمران خان نے جو رد عمل دکھایا اس کو پذیرائی ملی۔ پذیرائی یوں ملی عوام کے اندر، تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اور جلسے کی بنیاد پہ آپ نہیں کہہ سکتے ان کا جو نعرہ ہے یا رد عمل ہے کتنا کامیاب ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہوا ہے کہ دنیا صحافت میں پاکستان میں ایک حصے نے کھل کر عمران خان کا ساتھ دیا ہے۔ اس میں ٹی وی چینل بھی شامل ہیں، اس میں صحافی بھی شامل ہیں۔ اچھا، صحافی وہ شامل ہیں جو فیلڈ صحافی نہیں ہیں، جن کو آپ عموماً جو ہے اینکر پرسن کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ٹی وی چینل جیسے لانچ ہوئے تو جو زیادہ اچھا بول سکتا ہے، مطلب تقریر کر سکتی ہے، اچھا لڑکے ہو لڑکیاں، تو ان کو ظاہر ہے کہ ٹی وی چینل میں ایز اے اینکر پرسن بھرتی کیا گیا۔ تو ان اینکر پرسن میں ایک رجیم بھی اس رجیم چینج میں عمران خان کا ساتھ ہے۔ میں کچھ دنوں سے سوچ رہا ہوں جو لوگ عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں یا عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے متعلق، حکومت، خیر حکومت کوئی بھی کہہ سکتا ہے، میں بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی یہ وائی زیڈ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ، پھر اسپیشلی آرمی اسٹیبلشمنٹ، ان سے متعلق جو باتیں وہ کہتے ہیں نا، تو یہ ایز اے بلوچستان کے صحافی میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اگر میں ایسی کوئی بات کہہ دوں مجھے خطرہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مجھے خطرات درپیش ہوں گے، اسی خطرات کو مد نظر رکھ کر ہم بات نہیں کر سکتے ایسی چیزوں کا۔ لیکن اوپنلی مطلب بڑے بڑے فورم پہ یہ لوگ بات کرتے ہیں، ان کے رد عمل میں ہمیں کوئی ایکشن نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی وجوہات سمجھنے والی تو ہیں، لیکن چونکہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بات بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وجوہات کیا ہیں۔ ہائی کورٹ کی جانب سے شاید لاہور میں ایک سیمینار رکھا گیا جس میں عمران خان کو مدعو کیا گیا، ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ایاز امیر صاحب کو مدعو کیا گیا، اور ساتھ میں جو اینکر پرسن ہیں ان کو بھی، جو عمران خان کے حامی اینکر پرسن ہیں ان کو بلایا گیا۔ ایاز امیر صاحب ایک تجربہ کار جرنلسٹ ہیں، سیاستدان بھی رہے ہیں۔ انہوں نے سافٹ طریقے سے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو مطلب آنکھیں کھولنے کے لیے ان کو بہت سے آپ یوں سمجھیں کہ نصیحت کی۔ اس میں بھی عمران خان کا رد عمل ظاہر ہے کہ ناراضگی کی نہیں تھی، وہ مسکراتے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے ریئلائز کیا ہے، یہ اپنی جگہ۔ لیکن وہاں پہ ایک اینکر پرسن شاید عمران ریاض ان کا نام ہے، انہوں نے جس طریقے سے تقریر کی اور اس سے پہلے انہوں نے جس طریقے سے تقاریر کی، بطور جرنلسٹ میں اس کو صحافت کے زمرے میں نہیں سمجھتا۔ تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس حد تک کسی پارٹی کے حمایت میں چلے جاتے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ وہ پارٹی جوائن کر لیں، اوپن جو ویسے تو آپ نے جوائن کیا ہوگا لیکن اوپن جوائن کر لیں، آپ کہیں کہ جی میں فلانا پارٹی سے ہوں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسی باتیں ہم کہہ نہیں سکتے، نہ ہمیں اس میں کہنے کی ہماری کوئی جرت ہے۔ مجھ سمیت بلوچستان کے جتنے بھی صحافی ہیں وہ نہیں کہہ سکتے۔
ऐसे कम कहने वाले लोग भी रद्द अमल का शिकार हुए हैं, इसलिए वो माजी का तजुर्बात दे के हम नहीं कह सकते। अब सवाल ये है कि इस जो रजीम चेंज है इसमें बलूचिस्तान की सेहत को क्या असर पड़ा, चूँकि मौजूदा हुकूमत में जितनी भी पार्टियां हैं वो तमाम PDM से ताल्लुक़ नहीं रखती। जैसे बाप पार्टी है, MKM वगैरह हैं, वो तो PDM से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि PDM ने टेक ओवर किया, और PDM ने ख़ुद से टेक ओवर नहीं किया। PDM मैं समझता हूँ कि सहूलतकार थी टेक ओवर करने में, वो सहूलतकार बनी। जिन्होंने निकालना था इमरान खान को, वो निकालने वाले कुछ और थे। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इस रजीम चेंज में बलूचिस्तान के नुमाइंदगी करने वाले लोगों को उनकी हैसियत के मुताबिक इक़्तिदार में हिस्सा मिला। उसमें नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब का ख़ानदान के लोग शामिल हैं, पसमानदगान, उसमें बाप के लोग शामिल हैं, उसमें BMP शामिल है, उसमें आज़ाद भी शामिल हैं। अभी इस रजीम चेंज में इक़्तिदार तो मिल गया जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। आया बलूचिस्तान की जो तकदीर है वो बदलती हुई आपको नज़र आती है? आया इमरान खान की हुकूमत से शहबाज शरीफ की हुकूमत बेहतर है बलूचिस्तान के लिए? क्योंकि मेरा फोकस, मेरा कॉन्टेक्ट ज़ाहिर है बलूचिस्तान है, तो मैं बलूचिस्तान की बात करता हूँ ना। शाहज़ैन बुगटी हैं या बहराम बुगटी नवाब अकबर ख़ान के पसमानदगान में से हैं, तो क्या इक़्तिदार मिलने के बाद या इक़्तिदार मिलने से पहले शाहज़ैन बुगटी और सरफराज बुगटी में कोई फ़र्क किसी को नज़र आता है? क्या शाहज़ैन बुगटी ने सुई में जो लोग गंदा पानी पीकर बीमार हुए मर गए उनके लिए साफ़ पानी मुहैया करने का उन्होंने कोई वसीला बनाया? यही चीज़ अगर हम दूसरी तरफ देखें, बाप पार्टी ने पहले तारिक इमरान खान के साथ थे, अभी शहबाज शरीफ के साथ हैं। क्या असलम भूतानी से लेकर खालिद मकसी तक जो इस रजीम चेंज के बाद इक़्तिदार में आए, उनके इक़्तिदार में आने से बलूचिस्तान तो रहने दें, उनके हल्के इंतखाब में कोई तब्दीली आई है या कोई तब्दीली आने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं? क्या BMP इस हुकूमत का हिस्सा हैं? BMP के इस हुकूमत में हिस्सेदारी के बाद बलूचिस्तान में कोई तब्दीली आई है या कोई तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है? क्या जो लोग मिसिंग हो रहे थे, लापता हो रहे थे, वो इमरान ख़ान के दौर में ज़्यादा थे, इस हुकूमत के आने के बाद ख़त्म हुई हैं या कम हुई हैं? अगर तब्दीली, मुस्बित तब्दीली बलूचिस्तान में आ रही है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं इस रजीम चेंज के बाद, तो फिर ठीक है, फिर तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, मैं भी तारीफ़ करूँगा। अगर नहीं हो रही है तो फिर ये सवाल भी पैदा होता है, तो फिर शहबाज शरीफ में, इमरान खान में फ़र्क क्या है? देखें, बलूचिस्तान का जो मसाइल हैं वो बाकी सूबों से मुख्तलिफ हैं। बलूचिस्तान के लोग सरकारी नौकरी नहीं मांगते, वो कहते हैं कि बॉर्डर ट्रेड को ओपन कर लें, हम अपना नान नफ़का ख़ुद पैदा करते हैं। ख्वाह वो ईरान बॉर्डर हो या अफ़गान बॉर्डर हो, दोनों तरफ लोगों की यही डिमांड है। ग्वादर में फ़िशरमैन इल्लीगल ट्रॉलर की रोकथाम की बात करता है, वो ख़ुद फ़िशर मछली शिकार करके वो ख़ुद अपना नानो नफ़के की बंदोबस्त करता है, वो आपसे नौकरी मांग रहा, वो कहता है कि इल्लीगल ट्रॉलिंग बंद कर दे। बलूचिस्तान के लोग इजाफी चेक पोस्टों से तंग हैं, किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, जैसे रोज़मर्रा सुनने वाले अल्फाज से तंग हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान के मसाइल दूसरे सूबों के मसाइल से मुख्तलिफ हैं। तो ज़ाहिर है जिस इलाके की नुमाइंदगी करता है तो वो अपने ही लोगों के मसाइल हल करने के लिए इक़्तिदार में आ जाता है। तो जब ये तमाम मसाइल बलूचिस्तान के यूं के तू हैं, बल्कि मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है, तो आप इक़्तिदार का हिस्सा क्यों बने हैं? आप कौन सा बलूचिस्तान का मसला हल करने की अहलियत रखते हैं या इख्तियार है आपके पास? देखिए, कोई भी सियासी जमात हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि कोई भी सियासी जमात हो,
وہ جب پارلیمانی سیاست کرتا ہے تو اس کا منشا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پاور پالیٹکس اسی کو کہتے ہیں نا، کہ وہ پاور میں آ جائے، اقتدار میں آ جائے۔ پھر اقتدار میں آنا الگ چیز ہے، اقتدار میں رہ کر اختیار پا لینا الگ چیز ہے۔ ہمارا جو تجربہ رہا ہے نا، خواہ وہ اپنے صوبے کی حکومت کی ہو یا مرکز میں کہیں آپ کو کوئی حصہ ملا ہو اقتدار میں، ہم نے اقتدار ہمیشہ حاصل کیے، ہمیں اختیار حاصل ہم نے نہیں کیے۔ جب آپ اقتدار حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کا ذاتی مفاد کا ہوتا ہے، جب اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ اختیار حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے صوبے، حلقے اور علاقے کے لوگوں کے لیے اختیار حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی سیاسی جماعت، اس کو اٹھا کے دیکھیں، آپ جب بھی ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، خواہ بلوچستان کی حکومت ہے یا مرکز میں ان کا جو حصہ ملا ہے اقتدار کی، تو وہ پھر اختیار کی بات کرتا ہے کہ جی اختیار نہیں ملا۔ ایک اقتدار بغیر اختیار کے آپ کو ملتا ہے تو پھر اس کو پاور پولیٹکس نہیں کہتے ہیں۔ پاور پولیٹکس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہو، آپ جو فیصلہ کریں ان پہ امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں، تو اس کو پاور پولیٹکس کہتے ہیں۔ صرف اقتدار حاصل کرنے کو پاور پولیٹکس نہیں کہا جاتا۔ آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، 2013 نیشنل پارٹی اقتدار میں آئی بلوچستان میں، مرکز میں اس کو اسی کے حصے کے مطابق اقتدار ملی۔ آج بھی آپ نیشنل پارٹی کے دوستوں سے بات کریں، مسنگ پرسن کی بات کریں، بارڈر ٹریڈ کی بات کریں، یعنی جو بڑے بڑے ایشوز ہیں ان کی بات کریں، تو وہ ہمیشہ آپ کو ایک جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، بہت سی چیزوں کا اختیار نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ اختیار نہیں ہے آپ کے پاس۔ پھر ہوا کیا، نیشنل پارٹی کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا 2018 میں۔ میں مان لیتا ہوں کہ 2018 کے انتخابات 100% ریگنگ تھے، جعلی تھے، میں مانتا ہوں اس کو، اتنے ہی جعلی تھے جس طرح 2013 میں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2013 میں شفاف انتخابات ہوئی ہے اور 2018 میں ریگنگ ہوئی، دھاندلی ہوئی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو 2018 میں آپ کو نیشنل پارٹی پارلیمنٹ میں نظر نہیں آئے گا 18 کے بعد، مطلب ظاہر ہے کہ ایز اے پارلیمانی سیاسی جماعت تو لاس ہے، ایک نقصان ہے۔ اسی پیٹرن پہ ابھی بی ایم پی چل رہا ہے۔ بی ایم پی چلیں 3.5 سال تک بلوچستان میں اپوزیشن میں رہا، مرکز میں شروع میں حکومت کا حصہ بنا، بعد میں انہوں نے چھوڑ دی، مطلب اپ ڈاؤن، نشیب فراز جو بھی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ابھی گو کہ بلوچستان میں اپوزیشن میں ہے، لیکن آپ اس کو اپوزیشن اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ حکومت بی ایم پی کے بیساکھی پہ کڑی ہے، تو یوں سمجھیں کہ وہ اس کا حصہ ہے صوبائی حکومت کا۔ اسی طرح جو رجیم چینج ہوئی ہے، اس رجیم چینج میں اس وقت بی ایم پی بھی حصہ دار ہے مرکز میں۔ جب آپ اقتدار میں آئے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ مزید لوگ آپ کو جوائن کریں، لیکن لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ پنجگور میں ایک بہت بڑی تعداد نے بی ایم پی کو الوداع کہہ دی، یہ بڑا نقصان ہے ظاہر بی ایم پی کا۔ پھر آپ دیکھیں سریاب میں، جو سریاب کا علاقہ ہے، بی ایم پی کا ہمیشہ یہاں پہ ایک مضبوط گڑھ رہا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی بھی سیاسی کمپرس سیاسی جماعت نے کوئی نشست جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے وہ بی ایم پی ہی رہا ہے، نیشنل پارٹی تو نہیں زیادہ کامیاب ہوا ہے۔ ابھی آپ سروے کر لیں اسی سریاب روڈ کا، وہاں پہ آدھے سے زیادہ وہ لوگ جو بی ایم پی کا حصہ ہیں وہ بی ایم پی سے ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جب آپ اقتدار لیتے ہیں تو آپ لاس کرتے ہیں، جب تک آپ کے پاس اختیار نہ ہو۔ تو پھر جب آپ اقتدار کی بات پہ راضی ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اختیار حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز مجھے ملنی نہیں ہے، اختیار، تو چلیں اگر وہ نہیں ملی چلو میں اقتدار میں تو آ جاؤں گا۔ اقتدار سے کیا ہوگا، آپ چند لوگوں کو مالی فائدہ پہنچائیں گے، بس چند لوگوں کو جو اپنے قریبی لوگ ہیں۔ پورے صوبے کے لیے اور قوم کے لیے آپ کوئی فیصلہ ساز قوت نہیں بن سکتے۔ فیصلہ سازی کے اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا تو ظاہر ہے آپ ان کے لیے ایک بہتر فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک دن قبل کی بات ہے کہ باپ کے لوگ گئے آصف علی زرداری کوٹا کے، شہباز شریف سے ملے، وہی گلے شکوے۔ ابھی
اسلم بھوتانی صاحب کہتے ہیں جی وزیر اعظم سے ملنے کے بعد ہمارا گلہ شکوہ ختم ہو گیا. گلہ شکوہ کیا ہے؟ گلہ شکوہ یہ ہے کہ جی ہمیں مطلب تھوڑا بہت فنڈ دے, اس فنڈ کی ہم ظاہر ہے کہ تو وہی فائدہ ہے نا, اپنے لوگوں کو تھوڑا بہت فائدہ دلوانا ہے نا. فنڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو مطلب تھوڑا بہت آپ کو مالی فائدہ ملا تو آپ خوش ہیں. یہی نواب اکبر خان کے پسماندگان کی بات کریں, وہی پوزیشن جو باپ پارٹی کی ہے ان کی بھی یہی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو اسمبلی کے اندر جب کوئی اقتدار میں آتا ہے تو ادھر ایاز اور محمود جو ہے ایک ہی سب پہ آپ کو نظر آتے ہیں. پھر اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا قوم پرست جماعت ہے, فلانا وفاق پرست جماعت ہے, فلانا اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے وغیرہ. تو ایک ہی اس میں نظر. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے نعروں میں فرق آپ کو نظر آئے گا. نعروں میں کہ کسی کا جیسے کہ بی ایم پی کا مین جو معاملہ ہے نعرے کا, وہ مسنگ پرسن کا ہے. جیسے میں نے کہا کہ کیا شہباز شریف کے حکومت میں یعنی اس رجیم چینج میں مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہوا ہے یا رک گیا ہے؟ بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں زیادہ ہوا ہے. تو پھر آپ کا کیا جواز بنتا ہے اس حکومت میں رہنے کا؟ پھر چلتے چلتے ایک اور بات میں آپ کو میں شیئر کر کے نکلوں گا کہ نیشنل پارٹی کا بلوچستان میں کوئی ظاہر نمائندگی نہیں ہے. مرکز میں تو ہے, کم سے کم 2 سینیٹر تو آپ کو نظر آئیں گے. اس میں طاہر بیزنجو صاحب ہیں, کود اکرم صاحب ہیں. مطلب ان 4-5 سالوں میں سینئر کیڈر ہے کہ طاہر بیزنجو اور کود اکرم سینئر نیشنل پارٹی کے موسٹ سینئر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ پارلیمنٹ میں موجود ہے. اب تک وہ اپنی پارٹی کی بہتر طریقے سے نمائندگی ہی نہیں کر سکے. جس طرح کے باقی باپ کے بہت سے ایسے سینیٹر ہیں, ان کو 1-2 کو چھوڑ کے باقی جتنے ہیں عبدالقادر پتہ نہیں کون سا ٹھیکیدار وغیرہ, جس طرح ان کی کوئی نمائندگی نہیں کر رہے, ان کی بھی کوئی ایسی نمائندگی آپ کو نظر نہیں آتی. آج بھی اب اسلام آباد چلے جائیں, کسی بھی پلیٹ فارم میں بیٹھے ہوں, صحافت کا پلیٹ فارم ہو یا کسی سوشل پلیٹ فارم ہو, آپ وہاں پہ کود اکرم اور طاہر بیزنجو صاحب کا ذکر کریں, شاید ایک بڑی اکثریت کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ دونوں بلوچستان سے کس جماعت سے ان کا تعلق ہے. ایک عاصل خان بیزنجو جب سینیٹر تھے, پوری نیشنل پارٹی کی پہچان بنی ہوئی تھی مرکز میں, سیاست سے لے کر سیاسی دنیا سے لے کر صحافت کی دنیا تک. میر عاصل خان جہاں قدم رکھتے لوگوں کو پتہ ہوتا کہ یہ میر عاصل خان بیزنجو ہیں, یہ نیشنل پارٹی کے صدر ہیں یا ان کا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ طاہر بیزنجو اور کود اکرم وہ پہچان نہیں بنا سکے؟ باقی معاملات اپنی جگہ کہ آپ نے کیا مسئلہ حل کروایا, کس مسئلے پہ آپ کتنا بولے, کیا آپ کا آؤٹ فٹ رہا یہ پورے ٹینیور میں. ٹھیک ہے کہیں کہیں پہ آپ نے تھوڑی بہت بلوچستان کی, ظاہر کہ آپ نمائندگی بلوچستان کی کرتے ہیں. اگر 2-4 مہینے میں ایک آپ نے تقریر کر لی بلوچستان پہ, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. 2-3 مہینے میں تو رضا ربانی صاحب بھی بہتر تقریر کرتے ہیں طاہر بیزنجو اور کود اکرم سے. بہتر تقریر نہ صرف کرتے ہیں, ایکسپلین بہتر طریقے سے کرتے ہیں. وہ بات تو ہمیں ان کی طرف سے تو نظر نہیں آئی. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ رجیم چینج سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا, کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ رجیم چینج اوپر کے سطح کے اسٹیبلشمنٹ کے ہوں یا بڑی پارٹیاں ہوں, ان کا گیم تھا. آپ اس میں خواہ ساتھ رہے, آپ اس میں ساتھ رہے. پوری نیشنل پارٹی کے کل کی اسٹیٹمنٹ مجھے میری نظر سے گزری, تو وہ کہتے ہیں کہ 26 نکات پہ جو ہے الائنس ہوا تھا پی ڈی ایم کا. اس میں مسنگ پرسن کی بات ہے, بلوچستان کے ایشوز کی بات ہوگا, بہت سی چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے, کہتے ابھی نیشنل پارٹی نے ریئلائز کر لیا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ موجودہ حکومت کے اقتدار آنے کے بعد وہ 26 نکات پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, نہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مطلب یہ نیشنل پارٹی کے اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کیا یہ باقی جماعتوں اسپیشلی بی ایم پی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ جی اس رجیم چینج میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ بڑے ہاتھیوں کی جنگ میں آپ گھاس بنے ہیں تو روندے آپ جاؤ گے. تو پنجگور سے لے کر بلوچستان کے کسی علاقے سے تو آپ کو نراش ہونا پڑے گا, مایوس ہونا پڑے گا, لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے.
وہ اس لیے کہ نہ تو آپ بنیادی جو آپ کا نعرہ ہے اس میں کوئی عمل درآمد کروا سکے، نہ آپ اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکے. دونوں طرف سے آپ فیل ہو گئے. جب دونوں طرف سے آپ فیل ہو گئے تو لوگ آپ کو ذرا چھوڑیں گے، جس طرح کہ 2018 میں نیشنل پارٹی کا ہوا تھا. ابھی یہ نمبر آپ کا ہے. تو اس لیے یہ جماعتیں ایک دوسرے کو بلیم میرے خیال میں نہیں کریں. اگر ان کو واقعی کچھ کر دکھانا ہے، کم اور کچھ نہ کریں. دیکھیں موجودہ جو حکومت ہے وہ تو بے ساکیوں پہ کڑی ہے نا. ایم کیو ایم کے 2 ٹانگیں اس میں لگی ہوئی ہیں، بی ایم پی کے 2 ٹانگیں لگی ہیں، 2 باپ کے ٹانگیں لگی ہوئی ہیں، انہی کی ٹانگیں لگی ہوئی ہیں نا. ان کو آپ ہٹا دیں تو گر جائے گا. تو یہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. یا تو آپ اپنے مرضی کی وجہ سے وہ جو اقتدار میں آپ کو حصہ ملا ہے، یا اس وجہ سے آپ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، یا آپ کا فیصلہ کوئی اور کرتا ہے. کہیں اور سے آپ کو کہا گیا کہ آپ نے یہاں جڑے رہنا ہے. جس طرح باپ یا ایم کیو ایم جڑے رہے عمران خان کے ساتھ، جس دن ان کو کہا کہ ان کو چھوڑ دیں اگلے کو جوائن کر لیں، انہوں نے کر لیا. یا تو یہی ہے، یا تو آپ وہ اقتدار جو آپ کو میں تھوڑا بہت حصہ ملا، یا اس وجہ سے آپ مجبور ہیں. انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.